تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انفال آیات 9 تا 19۔ آگے کا مضمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان غیبی تائیدات کا حوالہ دیا ہے جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ظاہر ہوئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اسلام کے مستقبل پر ان کا ایمان و اعتماد مضبوط ہو۔ اوپر کے ٹکڑے میں جن کمزور مسلمانوں کا ذکر آیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعتی اصلاحی کے نقطۂ نظر سے آیا تھا۔ اب گویا اسی مقصد کے تحت ان باتوں کی یاد دہانی کی جا رہی ہے جن کی یادداشت آگے کے مراحل میں کام آنے والی تھی۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کفار قریش کو بھی مخاطب کر کے تنبیہ کر دی گئی کہ یہ چپت جو تمہیں لگی ہے یہ تو تمہید ہے، تمہاری روش اگر یہی رہی تو آگے اس سے سخت دنوں کا انتظار کرو۔ تم نے اس جنگ کے نتیجے کو حق و باطل کا معیار ٹھہرایا تھا تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں تو تم نے پھر یہی شرارت کی، تو یاد رکھو ہم کہیں چلے نہیں گئے۔ کثرت تعداد و وسائل کا سارا گھمنڈ دھرا رہ جائے گا اور تم پھر منہ کی کھاؤ گے۔ اہل ایمان کے پہلو پر ہم ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ فقد جاء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وأن اللہ موہن کید الکافرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وإن تنتہوا فہو خیر لکم وإن تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری کمک پر بھیجنے والا ہوں جن کے
پرے کے بعد پرے نمودار ہوں گے، اور یہ صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں، اور مدد تو خدا ہی کے پاس سے آتی ہے، بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یاد کرو جب کہ وہ تم کو چین دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند طاری کر دیتا ہے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیتا ہے تاکہ تم اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور تم سے شیطان کے وسوسے کو دفع کرے، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور قدموں کو جمائے۔ یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کو جمائے رکھو۔ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تو مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے پور پور پر، یہ اس سبب سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے سخت پاداش والا ہے۔ سو یہ تو نقد چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو فوج کشی کی صورت میں تو ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جو ان کو اس وقت پیٹھ دکھائے گا بجز اس کے جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا کسی جماعت کی طرف سمٹ رہا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پس تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، کہ اللہ اپنی شانیں دکھائے اور اپنی طرف سے اہل ایمان کے جوہر نمایاں کرے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا سامنے ہے، اور اللہ کافروں کے سارے دعواؤں کو بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ انی ممدکم فاستجاب لکم کی تفصیل ہے، اور فاعل کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی قطعیت کے اظہار کے لیے ہے۔ ارداف کے معنی تولی یعنی یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے کے ہیں۔ یہ اس سب سے پہلی تائید الہی کا بیان ہے جو اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں بہت تھوڑی تھی، یعنی کل 313، اور وہ بے سر و سامان تھے۔ ادھر کفار 1000 کے قریب تھے اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس اور سر و سامان سے بھرپور۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو واحد سہارا خدا کی تائید ہی کا ہو سکتا تھا، چنانچہ ایک ایک شخص سراپائے عجز و نیاز اور یکسر دعا و فریاد بنا ہوا تھا۔ ان دعاؤں کی نوعیت کا اندازہ کرنے کے لیے خود سرور عالم کی اس دعا کو پڑھ لینا کافی ہے جس کے الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب نہتے مسلمانوں نے اپنے دل نکال کر اپنے رب کے سامنے رکھ دیے ہوں گے تو یہ دعائیں قبولیت سے کیسے محروم رہ سکتی ہیں؟ چنانچہ یہ قبول ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت نازل ہوئی کہ تم ہراساں نہ ہو، میں تمہاری کمک کے لیے 1000 فرشتے نازل کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تم 1000 کافروں کی کیا پرواہ کرتے ہو، تمہارے پہلو میں تو 1000 فرشتے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے ظہور کی شکل یہ بتائی کہ ان کے دستے کے بعد دستے اور پرے کے بعد پرے نمایاں ہوں گے۔ میدان جنگ میں لڑنے والوں کی یہ سائیکالوجی ملحوظ رہے کہ جن کی حمایت میں کمک کے بعد کمک آ رہی ہو، ان کا حوصلہ ہر کمک پر دگنا ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے حریف کے اعصاب ڈھیلے پڑتے جاتے ہیں۔ یہ مضمون آل عمران کی آیات 125 تا 126 میں بھی گزر چکا ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم، ضمیر مفعول کا مرجع وہی وعدہ نصرت ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر تمہارے رب نے یہ صریح الفاظ میں تمہاری مدد کا پہلے سے جو وعدہ فرمایا تھا
تو محض اس لیے کہ تم ہراساں تھے تمہاری ڈھارس باندھ جائے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ خدا کی یہ مدد اسی موقع کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ جب بھی اللہ کے مومن بندے اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے اور ایمان و اخلاص کے ساتھ اس سے طالب مدد ہوں گے، وہ ان کی مدد فرمائے گا، خواہ اس مدد کے لیے پہلے سے ان کو بشارت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ اس وضاحت کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ صریح الفاظ میں برسر موقع وعدہ نصرت تو نبی کے ذریعے ہی سے اور اس کی موجودگی ہی میں ہو سکتا ہے، تو نبی کی غیر موجودگی میں یا اس کے زمانے کے بعد کے لوگ کس طرح اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس شبہ کے ازالے کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ وعدہ اسی موقع کے لیے نہیں تھا بلکہ اہل ایمان کے لیے ابدی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس لیے کہ مدد تو جب بھی آتی ہے یا آئے گی اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے یا آئے گی، بس خدا پہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ خدا پر بھروسہ کریں، وہ ہمیشہ ان کی مدد فرمائے گا۔ خدا عزیز اور غالب ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ہاتھ پکڑ سکے، لیکن ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے۔ اس وجہ سے اگر کبھی اہل ایمان کو کوئی افتاد پیش آ جائے تو اس میں بھی کوئی حکمت کار فرما اور اس کی تہ میں بھی بندوں ہی کی کوئی مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ یہ مضمون سورہ آل عمران میں احد کی شکست کے اسباب کے ذیل میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کے بعض کم سوادوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ فرشتوں کی فوج اتارنے کا وعدہ محض مسلمانوں کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا تاکہ وہ ہمت کر کے کفار سے بھڑ جائیں۔ ان کے خیال میں قرآن نے جنگ کے بعد خود یہ راز کھول دیا کہ یہ بات محض تمہاری تسلی کے لیے کہتی گئی تھی، اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ گویا نعوذ باللہ پہلے تو اللہ میاں نے مسلمانوں کو چکما دیا اور پھر خود ہی اپنا بھانڈا پھوڑ دیا کہ اب کہ تو میں نے تم کو چکما دے کر لڑا دیا، آئندہ میرے کہنے میں نہ آنا۔ فرشتوں کی بات محض ایک بھڑ ہی تھی۔ شاید یہ حضرات اللہ میاں کو اپنے برابر بھی عقل مند نہیں سمجھتے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ اس جنگ کے سلسلے کی دوسری تائید الہی کا بیان ہے اور ذکر اس شب کا ہے جس کی صبح کو جنگ واقع ہوئی۔ تصویر حال کے مقصد سے صیغہ مضارع کا استعمال ہوا ہے جس کا استعمال تصویر حال کے لیے معروف ہے۔ فرمایا کہ یہ بات بھی خاص اللہ کی طرف سے ہوئی کہ شب میں اس نے تم پر نیند طاری کر دی کہ تمہارے اعصاب و دماغ کو سکون مل گیا اور تم صبح کو جنگ کے لیے چاق و چوبند ہو گئے۔ اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اس لیے کہ عین میدان جنگ میں ان لوگوں کا جن کی مٹھی بھر جماعت کو صبح ایک دل بدل فوج سے لڑنا ہے، تھوڑا سا سو لینا بھی فی الواقع خدا کی تائید ہی کا مظہر ہے۔ نیند تو تھوڑی سی پریشانی سے بھی اچاٹ ہو جاتی ہے، جائے کہ ایک ایسی پریشانی میں جیسی کہ اس موقع پر مسلمانوں کو لاحق ہو رہی تھی، لیکن جن کو خدا کی تمانیت بخشیوں کی تھپکیاں حاصل ہوں وہ تختہ دار پر بھی سو سکتے ہیں۔ چنانچہ شب میں مسلمان سو لیے اور اس سے ان کے اعصاب اور دل و دماغ کو اتنا سکون حاصل ہو گیا کہ وہ جنگ کے لیے تازہ دم ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت 152 کے تحت ہم لکھ آئے ہیں کہ میدان جنگ میں فوج کے لیے سو لینے کا موقع مل جانا ہی اول تو بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھا سکنا ہے، اس لیے کہ نیند کے لیے موقع مل جانا ہی کافی نہیں بلکہ اس کا اصلی انحصار دل و دماغ کی حالت پر ہے، اور یہ چیز ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، انہی کو حاصل ہوتی ہے جن پر خدا اپنے فضل خاص سے یہ سکینت طاری کرتے۔
عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اونگ کی یہ حالت مسلمانوں پر عین اس وقت طاری ہوئی جب زور و شور کا مارکا گرم تھا اور حالت یہ ہوئی کہ لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر گر پڑی تھیں، لیکن یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اول تو یہی بات بڑی عجیب سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی حالت کو اپنے انعام کے طور پر گنوائے جس کا فائدہ سرتاسر کفار کے حق میں جاتا ہے۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تائید ہو سکتی تھی کہ مسلمان عین لڑائی کے وقت اونگنے لگ جائیں، خواہ وہ کتنے ہی قلیل وقت کے لیے ہو۔ دوسری یہ بات قرآن کے صریح الفاظ کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کی نیند کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، ایک آل عمران آیت 154 میں، دوسرے یہاں۔ آل عمران کے الفاظ یہ ہیں: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد سکون اتارا، یعنی نیند، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانک لیا اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی۔ اس آیت میں ظاہر ہے کہ غم سے وہی غم مراد ہے جو مسلمانوں کو احد کی شکست سے پیش آیا۔ تو جب نیند کے اتارے جانے کا واقعہ اس غم کے پیش آنے کے بعد پیش آیا تو اس کا تعلق وقت جنگ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لازماً جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ہی کا واقعہ ہو سکتی ہے۔ اس نیند کے موقع اور اس کی اہمیت کی تفصیل ہم آل عمران کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ انفال کی زیر بحث آیت میں اس نیند کا ذکر ان تائیدات کے بیان کے ذیل ہوا ہے جو بالفعل جنگ شروع ہونے سے پہلے ظہور میں آئی ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی فوج اتارے جانے کی بشارت کا حوالہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بشارت جنگ سے پہلے دی گئی ہے۔ بعد کی آیت میں بارش کے نزول کا ذکر ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ واقعہ بھی جنگ سے پہلے ہوا ہے۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی بات کیسے آ سکتی ہے جس کا تعلق معرکہ کے بیچ سے ہو؟ قرآن نے اپنی ترتیب بیان ہی سے واقعے کا موقع و محل نہایت خوبی سے واضح کر دیا ہے، لیکن آفت یہ ہے کہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ یہاں کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ قرآن نے یہاں نعاس کا لفظ استعمال کیا ہے جو عربی میں ابتدائی نیند یعنی اونگ اور جھپکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مقصود اطمینان کی نیند کا بیان کرنا ہوتا تو نوم یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال ہوتا۔ ہمارے نزدیک یہ شبہ کچھ وزن نہیں رکھتا۔ اول تو یہ خیال کیجئے کہ شدید پریشانی میں آدمی جس چیز سے محروم ہو جاتا ہے وہ ابتدائی نیند ہی ہے۔ وہ اگر کسی طرح آ جائے اور ذرا آنکھ لگ جائے تو آدمی کچھ سو ہی لیتا ہے۔ خدا نے اپنے فضل خاص سے یہ چیز مسلمانوں پر اڑا دی۔ جیسا کہ یغشی کم کے لفظ سے آیا ہے، اسی وجہ سے مسلمان سو لیے۔ دوسری بات یہ کہ سفر یا میدان جنگ میں گھوڑے بیچ کر اور مردوں سے شرط باندھ کر تو کوئی ذی ہوش بھی نہیں سوتا، جو بھی سوتا ہے وہ جھپکی والی نیند ہی سوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک قرآن نے یہ لفظ نہایت برمحل اور بلیغ استعمال کیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ یہ تیسری تائید الہی کا حوالہ ہے کہ عین موقع پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیتا ہے۔ یہاں من السماء کے الفاظ بڑے بامعنی ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے پانی کے باب میں مسلمانوں کو بڑی تشویش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے من السماء کے الفاظ سے گویا اپنے اس التفات خاص کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی کہ کفار نے جب تمہیں زمین کے پانی سے محروم کرنے کی تدبیر کی تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے آسمان سے پانی بھیج دیا۔ لیطہرکم میں پانی کا جو فائدہ بتایا گیا ہے اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذوق و رجحان پر روشنی پڑتی ہے کہ ایمان و اسلام نے ان کے اقدار و پیمانے کس قدر بدل لیے تھے۔ پانی کا یہ فائدہ کہ پیا جاتا ہے ہر آدمی کو معلوم ہے، بلکہ بیل گدھے بھی اس سے واقف ہیں۔ مومن کی نگاہ میں پانی کا اصل فائدہ اور اس کی حقیقی قدر و قیمت اس بات میں ہے کہ وہ پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ اور شیطانی وسوسوں کے دور کرنے کا واسطہ ہے، اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس موقع پر پانی کے مسئلے پر غور کیا ہوگا تو ان کے سامنے پینے کی ضرورت سے زیادہ اہمیت اس بات کی آئی ہوگی کہ وضو کیسے ہوگا، طہارت کے لیے کیا بنے گا، غسل کی ضرورت پیش آئی تو کیا صورت ہوگی۔ ان کی اس مخصوص پریشانی کی وجہ سے جو ان کے جوش ایمان کا مظہر تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی کی ان روحانی برکات کا خاص طور پر ذکر فرمایا اور اس کے عام حیوانی فوائد سے صرف نظر فرمایا کہ وہ تو سبھی کے علم میں ہیں۔ رجز الشیطان سے مراد شیطانی وسوسے ہیں۔ اس کے ذکر کا بھی ایک خاص محل ہے۔ آدمی جب ناپاکی کی حالت میں ہو تو جس طرح گندی چیزوں پر مکھیوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اسی طرح گندگی کی حالت میں شیطانی وسوسے کا بھی آدمی پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بعض احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی ہے کہ اگر پانی جیسی ناگزیر شے کی نایابی کا سوال پیدا ہو جائے اور وہ بھی عین جنگ کی حالت میں، تو شیطان اس کی آڑ میں ایسی بد دلی اور مایوسی پھیلا سکتا ہے کہ بہتوں کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ وَلِيَرْبَطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ربط اللہ علی قلبہ قوّہ وصبرہ۔ خدا نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اس کو اثبات قلب بخشا، اس کو تھام لیا۔ عام طور پر لوگوں نے اس اثبات قلب اور ثبات قدم کو بھی مذکورہ بارش ہی کے تحت شمار کیا اور اس پہلو سے اس ٹکڑے کی تعویل کی، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ یہ اس نیند کے فوائد کی تفصیل ہے جس کا اوپر ذکر ہے۔ میرے رجحان کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔ اول یہ کہ لیربطا میں لام کا اعادہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ بعینیہ لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان کے تحت نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو بغیر اعادہ لام کے آتا، جس طرح ویذھب ہے۔ فصیح عربی میں اسلوب بیان یہی ہے۔ کلام عرب اور قرآن کے نظائر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کتاب میں اس کی ایک سے زیادہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ بقرہ میں ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ بقرہ 185۔ اور اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اس ہدایت پر جو اس نے تم کو بخشی ہے اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ہم نے اس آیت کے تحت وضاحت کی ہے کہ یہ اوپر کے بیان کردہ احکام کی الگ الگ علتیں واضح کی گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہر ایک کے ساتھ لام کا اعادہ کیا گیا ہے اور ترتیب بیان نزولی نہیں بلکہ صعودی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کو چڑھتے ہوئے ایک ایک حکم کی غایت واضح کی گئی ہے۔ بالکل اسی اصول پر یہاں بھی ترتیب صعودی ہے۔ پانی کا ذکر سب سے آخر میں ہے۔ پہلے اس کا فائدہ بیان کیا ہے، پھر نیند کا فائدہ بیان ہوا ہے جس کا ذکر اوپر تھا، اور لام کا اعادہ کر کے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس کا تعلق قریبی شے سے نہیں ہے بلکہ دوسری چیز سے ہے۔ دوم یہ کہ ثبات قلب، سکون دماغ اور ثبات قدم کا واضح تعلق نیند سے ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کو امنہ سے تعبیر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر رات بے خوابی اور پریشانی میں گزری ہو تو دماغ اڑا اڑا پھرتا ہے، دل پرگاندہ اور پریشان رہتا ہے، آدمی قدم رکھتا کہیں ہے پڑتے کہیں ہے۔ ایسی ذہنی اور قلبی پریشانی میں آدمی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سلیقے سے نہیں کر پاتا، چہ جائے کا دشمن سے مقابلہ، اور وہ بھی اس دور کی جنگ میں جس میں کامیابی کا انحصار مشینوں کی قوت پر نہیں بلکہ لڑنے والوں کے اپنے اعصاب کی چستی اور قوت پر تھا۔ یہ بات بھی یہاں ملحوظ رہے کہ متعدد عرب شعراء نے اپنے جنگی کارناموں کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے رات میں اپنے دشمن کو سونے نہیں دیا، جس کے سبب سے صبح کو ان کے دل ایسے اڑے تھے کہ ہمارے سامنے ان کے قدم نہ جم سکے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔
ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار اذ یوحی ربک الی الملائکہ۔ یہاں ملائکہ سے مراد ملائکہ کی وہی فوج ہے جس کی اوپر بشارت دی گئی۔ یہ فوج براہ راست رب الفوج کی کمان میں تھی، اس وجہ سے اس کو احکام بھی براہ راست اسی کی طرف سے ملتے تھے اور ان احکام کا ذریعہ وحی الہی تھی، اس لیے کہ فرشتے بھی بعین علو مرتبت خدا تک براہ راست رسائی نہیں رکھتے۔ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہ پہلا حکم ہے جو اس فوج کو ملا۔ ارشاد ہوا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ اس سے ایک بات تو یہ نکلی کہ خدا کی معیت کے بغیر فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ فرشتوں کا کام بھی بہرحال یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ تم الگ ہو کر بیٹھ جاؤ، ہم لڑ کر تمہارے لیے میدان جیتتے ہیں، بلکہ ان کا فریضہ منصبی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا تھا۔ گویا اصلی چیز مسلمانوں کی خود اپنی شجاعت اور ثابت قدمی تھی۔ مسلمان اپنا یہ جوہر دکھائیں تو خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ سنت الہی یہی ہے کہ خدا کے ہاتھ ہمیشہ اسباب کی اوٹ سے کام کرتے ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دیں، پھر زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ فوج کی اصلی قوت اس کے حوصلہ مورال میں ہوتی ہے۔ اگر حوصلہ بحال رہے تو سپاہی بے تیغ و تفنگ بھی لڑتا ہے، اور اگر حوصلہ ٹوٹ جائے تو اسلحہ کے بڑے بڑے ذخیرے غنیم کے لیے چھوڑ کر فوج بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ تو جو یہ فرمایا کہ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ تعبیر ہوئی ان کی کمر توڑ دینے کی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ ان کی مرعوبیت کے نتیجے کی نہایت حقیقت افروز تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا تو ان کو بھیڑوں بکریوں بلکہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دوں گا۔ ان کی گردنوں کے اوپر مارو، ان کے ایک ایک پور پر مارو۔ یہ تصویر ہے مرعوبیت کے باعث ان کی بے بسی کی۔ حریف میں جب تک دم خم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس بات کا موقع وہ مشکل ہی سے دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کے مار دیں، لیکن جب اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تو پکڑ کر اس کی چندیا پر جوتے لگا دیجئے، وہ چوں بھی نہ کر سکے گا۔ تعین محل کے ساتھ جب کسی کو مارنے کے لیے کہا جائے تو اس میں اس کی تحقیر و تذلیل بھی مد نظر ہوتی ہے، اور اس سے اس کی بے بسی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں خدا ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اور کیوں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کے مقابلے کے لیے اٹھے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور رسول کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں اللہ ان کو شدید پاداش سے دوچار فرماتا ہے۔ انسانی فطرت کے اندر خدا اور خدا کے رسول سے لڑنے کے لیے کوئی جواز موجود نہیں۔ لڑائی کا جواز وہاں ہوتا ہے جہاں کسی حق کی حفاظت مد نظر ہو، اور اسی صورت میں لڑائی کا حوصلہ بھی ابھرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے مقابل میں کسی حق کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس قسم کی جہالت کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اٹھیں چاہیں طوفان کی طرح، لیکن مقابلہ پیش آ جائے تو بیٹھ جاتے ہیں بلبلے کی طرح، اس لیے کہ ان کے حوصلے کی کوئی بنیاد کسی حق پر نہیں ہوتی۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اوپر خطاب مسلمانوں سے تھا۔ یہ اثناء کلام میں ایک بات قریش کو مخاطب کر کے فرما دی کہ یہ جو کچھ بدر میں تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ نقد عاجل ہے، اس کو چکھ لو اور دوزخ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ گویا ان اللہ شدید العقاب کی وضاحت ہوئی کہ خدا کی طرف سے جو پاداش تمہارے لیے مقرر ہے اس کو اسی پر ختم نہ سمجھو، اصل پاداش کی جگہ دوزخ ہے۔
اس کا انتظار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باءوا بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، زحف کے اصل معنی گھل گھل کر یا گھٹنوں پر چلنے کے ہیں۔ یہاں سے یہ کسی بھاری بھرکم ساز و سامان سے لدے پھندے لشکر کے لیے جنگ میں نکلنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ہی مارچ کرتا ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ لفظ کا یہ استعمال اس مشینی دور کا نہیں ہے، بلکہ اس دور کا ہے جب فوج کی نقل و حرکت گھوڑوں، گدھوں اور اونٹ وغیرہ کے ذریعے ہوتی تھی۔ عرب میں جنگ کے دو طریقے معروف تھے، ایک منظم فوج کشی کا، دوسرا وہ جس کو اس زمانے میں گوریلا وارفیئر کہتے ہیں۔ گوریلا وارفیئر کا اصول یہ تھا کہ حملہ کرو، لوٹو اور بھاگ جاؤ۔ اس کو کہتے بھی کرو فر کی جنگ تھے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے دستے نکلتے اور چھاپا مار کر اپنی جانیں بچا کر چھپ جاتے۔ اس کا کوئی مخصوص ضابطہ نہیں تھا، بس جس طرح کامیاب چھاپا مارا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، وہی اس کا اصلی ہنر تھا۔ منظم فوج کشی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے لیے ایک ضابطہ تھا جس کی پابندی اہل لشکر کو کرنا پڑتی تھی، اور فریقین جنگ بھی جو آپس میں لڑتے تھے اس کا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ یہاں آیت میں زیر بحث وہی منظم فوج کشی والی صورت ہے، چنانچہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے زحفاً کا لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس حکم کا تعلق گوریلا وارفیئر کی صورت سے نہیں ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والی جنگوں سے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب منظم فوج کشی کی شکل میں دشمن تمہارا مقابلہ کرے تو تم پیٹھ نہ دکھانا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی تائیدات پر مبنی کی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں، کہ جن کی پشت پر خدا اور اس کے فرشتے یوں مدد و نصرت کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی پیٹھ دشمن کو دکھائیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ الآیہ، ایسی صورت میں جو لوگ دشمن کو پیٹھ دکھائیں گے، فرمایا کہ وہ خدا کا غضب لے کر لوٹیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جرم کفر و ارتداد کے برابر ہے۔ اس جرم کی یہ شدت ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ اپنی اس بزدلی سے بسا اوقات پوری فوج بلکہ پوری ملت کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یعنی اس سے مستثنیٰ وہ شکلیں ہیں جو کوئی سپاہی کسی جنگی تدبیر کے لیے اختیار کرے، یا کوئی ایسی صورت اس کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپنے ایک مورچے سے ہٹ کر اپنے ہی کسی دوسرے مورچے کی طرف سمٹنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ فرار کی نوعیت کا پیٹھ دکھانا ہے، وہ پیچھے ہٹنا اس سے مستثنیٰ ہے جو تدبیر جنگ کی نوعیت کا ہو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے اور وَمَا رَمَيْتَ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وجہ سے دونوں میں جمع اور واحد کا فرق ہے۔ رما تیر مارنے، کنکر پھینکنے، خاک اور راکھ جھونکنے کو کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب کفار کی فوجیں سامنے ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک زمین سے اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی۔ شاہت الوجوہ عربی میں لغت کا فقرہ ہے اور کسی کے اوپر خاک جھونکنا نہایت قدیم زمانے سے لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تورات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور عرب کی روایات سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔
سورہ فیل کی تفسیر میں مولانا فراہی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے دیے ہیں۔ یہاں زبان کا یہ اسلوب بھی نگاہ میں رہے کہ بعض مرتبہ فعل کی نفی سے مقصود نفس فعل کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس فعل کے ساتھ ان شاندار نتائج کی نسبت کی نفی ہوتی ہے جو اس فعل کے پردے میں سے ظاہر ہوئے۔ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کا قریش کی دل بدل غرق آہن فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دینا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پھینکی ہوئی چٹکی بھر خاک کا ایک ایسا طوفان بن جانا کہ تمام کفار کو اپنی اپنی آنکھوں میں پڑ جائے، یہ مسلمانوں کی تلواروں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی کے کارنامے نہیں تھے، بلکہ اس دست غیب کے کارنامے تھے جو مسلمانوں کی میانوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی آستینوں میں چھپا ہوا تھا۔ ابلا فلان فی الحرب بلا ان حسنا کے معنی ہوں گے اس نے میدان جنگ میں خوب اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ سب نے اس کا لوہا مان لیا۔ ابلی اللہ عبادہ بلا ان حسنا کے معنی ہوں گے اللہ نے اپنے بندوں کے اچھے جوہر نمایاں کیے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ کا معطوف علیہ یہاں عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق محذوف ہے، اس لیے کہ اوپر کے الفاظ سے وہ خود بخود واضح ہے۔ اس محذوف کو کھول دیجئے تو گویا پوری بات یوں ہوگی تاکہ اللہ اپنی نصرت کی شانیں دکھائے اور مسلمانوں کے جوہر اچھی طرح نمایاں کر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و علم کے حوالے سے یہاں مقصود مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ خدا کسی بات سے بھی بے خبر نہیں، وہ اپنے بندوں کی دعائیں اور فریادیں ہر وقت سنتا اور ان کی ضرورتیں اور حاجتیں ہر لمحے جانتا ہے۔ بدر میں اس کی تائیدات کا پر وقت ظہور اس کی تازہ شہادت ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم جب اس طرح آتا ہے تو یہ پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو حرف ربط آتا ہے اس کا تعلق اس مخفی مضمون سے ہوتا ہے جو اس کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا کی تائید و نصرت کی یہ شانیں جو ظاہر ہوئیں یہ تمہارے لیے نقد ہیں، اور مزید برآں یہ کہ خدا کفار کی ساری چالیں جو وہ تمہارے خلاف چلیں گے بودی ثابت کرتا رہے گا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ جملہ ٹھیک اوپر کے جملے ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار کا مد مقابل جملہ ہے، یعنی کفار کے لیے یہ چپت نقد ہے جو ان کو بدر میں لگی، اور تمہارے لیے یہ فتح عظیم نقد ہے جو تمہیں حاصل ہوئی۔ اب آگے ان کے لیے دوزخ ہے اور تمہارے لیے یہ بشارت کہ کفار کی سازشوں کے تمام تار و پور بکھر جائیں گے اور دین حق کا بول بالا ہوگا۔ قید الکافرین کے الفاظ سے وہ بات صاف نکلتی ہے جس کی طرف ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے کہ یہ جنگ قریش کے لیڈروں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراش کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آگے آیت 42 کے تحت واضح ہوگا، بروقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا اور مسلمان مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کو قید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی چال اور سازش کے ہیں۔ آگے آیت 48 سے انشاءاللہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ اس سازش میں یہود بھی شریک تھے۔ اجزاء کی وضاحت کے بعد آیت کے سیاق و سباق پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو جس جانبازی و سرفروشی کی دعوت دی گئی ہے یہ اسی کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ تم کیوں جان چراؤ اور کیوں پیٹھ دکھاؤ جب کہ تم نہیں لڑتے، بلکہ تمہاری طرف سے تو خدا لڑتا ہے۔ لڑتا دراصل خدا ہے، البتہ وہ تمہارے لیے میدان فراہم کرتا ہے کہ تمہارے جوہر نمایاں ہوں اور تم دین و دنیا دونوں میں سرفرازی حاصل کرو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اس آیت میں براہ راست قریش کو مخاطب
کر لیا گیا ہے کہ بولو اب کیا کہتے ہو؟ تم یہی تو کہتے تھے کہ اس جنگ میں جو جیتا وہ حق پر سمجھا جائے گا، تو فتح تو تمہارے سامنے آ گئی۔ یہ بات بھی یہاں ملحوظ رہے کہ قریش کے لیڈروں نے اپنی کثرت تعداد کے نشے میں اس موقع پر خوب بڑھ بڑھ کے تقریریں کیں، چونکہ ان کو اپنی فتح کا 100% یقین تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے جنگ کو فیصلے کی میزان ٹھہرا کر یہ میزان جو فیصلہ کر دے گی وہ اس کو بے چون و چرا تسلیم کر لیں گے۔ ابو جہل اس جنگ کے برپا کرنے میں سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ اس کی یہ دعا کتابوں میں مذکور ہے کہ اے اللہ، فریقین میں سے جو سب سے زیادہ قطع رحم کا مجرم ہوا ہے تو کل اس کو کچل دیجیو۔ قرآن نے قریش کی انہی لن ترانیوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ اگر اس جنگ کی فتح پر فیصلے کا انحصار تھا تو اس قاضی کا فیصلہ تو صادر ہو گیا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ غزوہ بدر کی اسی خاص نوعیت کی بنا پر قرآن نے اس کو یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی جنگ۔ آگے آیت 32 کے تحت یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ قریش اعلانیہ بڑی ڈھٹائی سے یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے تو خدا ہم پر پتھر برسائے یا کوئی اور عذاب ہم پر آ جائے، تب ہم مان لیں گے۔ ان تنتہوا فہو خیر لکم میں نصیحت بھی ہے، فضیحت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اس سے سبق لو، اور اگر سبق نہ لیا تو یاد رکھو کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنی ہی شامت بلاؤ گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ میں کھلی ہوئی دھمکی ہے کہ اگر تم نے اس قسم کی شرارت پھر کی تو یاد رکھو کہ ہم کہیں چلے نہیں گئے، تمہارا سر کچلنے کے لیے اسی طرح ہم پھر موجود ہوں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ واحد چیز جو تم سوچ سکتے ہو یہی ہے کہ آئندہ مزید قوت و شوکت کے ساتھ حملہ کرو، تو یہ چیز بھی تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں، بس یہ ہوگا کہ ہماری بھٹی کے لیے کچھ اور ایندھن فراہم کر کے لاؤ گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ ٹکڑا ساری آیت کی جان ہے، اور اس کے 2 لفظوں میں کفار کے لیے دھمکیوں کا اور اہل ایمان کے لیے بشارتوں کا ایک جہان ہے۔ فرمایا کہ اب آئے جس کو آنا ہو، اور لڑے جس نے لڑنا ہو، اور جمع کرے وہ جتنی جمعیت جمع کر سکتا ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ ہم ہیں۔ سبحان اللہ، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔